وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب پڑھا جاتا ہے قرآن، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، سننے کی کوشش کرو اسے۔ 3 نمازیں ایسی ہیں جس میں سننا ہوتا ہے، ظہر، مغرب، عشاء، فجر، اور 2 نمازیں ایسی ہیں کہ وَأَنصِتُوا، خاموش رہو، ظہر اور عصر، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اجمع العلماء بأن الآیت نزلت فی الصلاۃ، یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جو سب امام شعبی کہتے ہیں ادرکت 70 بدریا، میں نے 70 بدری صحابہ کو دیکھا، کلہم یمنعون المقتدی عن القراءۃ خلف الامام، سب کے سب امام کے اقتداء میں مقتدی کو فاتحہ پڑھنے سے منع کرتے تھے۔ وقد ادعا بعض اصحابنا اجماع صحابہ، بعض علماء نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے کہ اس پر اجماع امت ہے کہ امام کی اقتداء میں مقتدی کسی قسم کی قرات نہیں کرے گا۔ والآیت دلیل لأبی حنیفہ فی ان الماموم لا یقرأ فی سریہ ولا جہریہ، امام اعظم نے اس آیت سے استدلال کیا کہ نہ ظہر اثر میں، نہ مغرب عشاء فجر جمعہ عید میں امام کے پیچھے کسی نماز میں بھی قرات نہیں ہوگی۔ اذا قرئ القرآن کہا، جوہرہ نہیں فرمایا، جب بھی قرآن پڑھا جاتا ہو۔ اور اجماع کے اندر ابن المنذر نے اتفاق نقل کیا کہ نماز کے علاوہ کسی جگہ بھی قرآن سننا فرض واجب نہیں ہے۔ وقال ابو حنیفہ واحمد، اے احمد بن حنبل، لا يجب على الماموم قراءة اصلا لا في السرية ولا في الجهرية لما ورد في الحديث من كان له امام فقراءة الامام له قراءة، وهذا اصح، تفسیر ابن کثیر صفحہ 80۔ لا الہ الا اللہ۔ اور جب پڑھا جاتا ہے قرآن پس سننے کی کوشش کرو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم ہو۔ تو جو لوگ امام کے پیچھے پڑھتے ہیں نہ وہ سنتے ہیں نہ خاموش رہتے ہیں، وہ رحمت نہیں عذاب الہی کے مستحق۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، یاد کرے رب میں، یاد کرے اپنے رب کو دل میں عاجزی سے اور آہستہ، وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، بہت زور سے چیخ نہ لگاؤ، بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح و شام، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، مت بنیے غافلوں میں سے، إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، بے شک وہ لوگ جو تیرے رب کے ہاں ہیں، لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، تکبر نہیں کرتے اس کی عبادت سے، وَيُسَبِّحُونَهُ، اس کی تسبیح کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اسی کے لیے سر بسجود ہوتے ہیں۔ وقفہ بھی کر لو، بعد میں سجدہ بھی کر لو۔